السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، حضرات محترم، محسن انسانیت کے انسانیت پہ حقوق کے بیان کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت پہ پہلے حق ایمان کا بالتفصیل تذکرہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حق تعظیم کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو تین بڑے پہلوؤں میں تقسیم کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم، جس کے حوالے سے کچھ گفتگو پچھلے جمعہ ہوئی۔ دوسرا پہلو جو انشاءاللہ آج گفتگو کا جس کے حوالے سے ارادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعظیم۔ اور تیسرا پہلو اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی تعظیم۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و احترام کا قرآن کریم میں خود حکم دیا۔ سورہ فتح کی جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد گواہ ومبشرا بشارت دینے والا ونذیرا اور آگاہ کرنے والا بنا کے بھیجا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وتعزروہ، اور ان کا ساتھ دو یا ان کی تعظیم کرو، وتوقروہ، اور انہیں توقیر دو، انہیں احترام دو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تعظیم ذات کا حکم ہے، اور حضرات صحابہ نے اس کا بھی بڑا اہتمام فرمایا اور امت کے لیے نمونہ چھوڑا، تعظیم ذات کے حوالے سے ہی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو فرمایا ہوا اکبر منی وانا اسن من، بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کے بتلانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعظیم کو مد نظر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعظیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اسے مقدم رکھا جائے، اپنی بات کو، اپنی رائے کو، اپنے رسم و رواج کو یا معاشرتی دباؤ کو خاطر میں نہ لایا جائے،
بلکہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اسے ہر چیز پہ مقدم سمجھا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے جہاں تقدم ظاہری مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ چلا جائے، وہیں تقدم معنوی بھی مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اپنی بات کو مقدم نہ سمجھا جائے، اسے فوقیت نہ دی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی مت کرو۔ یہ جہاں ظاہری ادب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اور اللہ رب العزت ہمیں حرمین شریفین کی مقبول اور بادب حاضری نصیب فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری کے وقت اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔ جہاں یہ ظاہری ادب مراد ہے، وہیں حضرات مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے رفع معنوی بھی مراد ہے کہ اپنی کسی بات کو، کسی رائے کو، یا کسی بڑے سے بڑے فرد کی بات اور رائے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے مقدم اور آگے مت سمجھو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو ایسا نہ سمجھو۔ یہاں بھی حضرات مفسرین نے دونوں قول ذکر کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مت بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلفی سے بلا لیتے ہو، اور یہی ادب اللہ رب العزت نے یہاں سورہ حجرات میں بیان فرمایا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلفی میں بلند آواز سے گفتگو کر لیتے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا رویہ اختیار نہ کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ وہیں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں دعا الرسول سے یہ بھی مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو، آپ کی بات کو عام آدمی کے بلانے اور عام آدمی کی بات کی طرح مت سمجھو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں تو فوری آنا، آپ کی بات کی فوری تعمیل، یہ بھی آپ پہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی بلایا، تو میں نماز میں مصروفیت کی بنا پہ فوراً حاضر نہیں ہوا، نماز مکمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے طلب کیا تھا تو اس وقت فوراً کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں نہیں آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفال کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، ہمیں کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پہ فوراً چلے آؤ، دوڑے آؤ جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ رب العزت بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم نے جمع کیے جانا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارک کی تشریح میں لکھا ہے
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین اور مفسرین نے ان کا یہ قول ذکر کیا کہ نماز میں اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں آ رہا ہو تو اس عمل کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی، ٹوٹتی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تعظیم دینا اسی طرح ضروری ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تعظیم دینا۔ اب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم کے دو پہلو تھے، ظاہری تعظیم اور باطنی اور معنوی تعظیم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بھی تعظیم کے یہی دو پہلو اور دو صورتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی احادیث مبارکہ کو ظاہری تعظیم بھی دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات زبان پہ نہ لاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا قاضی بنا کے، تو پوچھا بما تحکم، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے؟ بما تقضی، فرمایا اقضی بکتاب اللہ یا احکم بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فإن لم تجد، اللہ کی کتاب میں تمہیں وہ حکم نہ ملے، فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ اور عمل کروں گا۔ فرمایا فإن لم تجد، اگر تمہیں سنت میں حدیث میں بھی اس کا حکم معلوم نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہد رأیی ولا آلو، پھر میں اپنی رائے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، فہم و فراست کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور کتاب و سنت کے مزاج کے مطابق اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحبہ ویرضا، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میرے قاصد کو، میرے بھیجے ہوئے اس پیغمبر کو اس چیز کی توفیق عطا کی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا، خوشنودی کا سبب ہے۔ یہاں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی یا کسی بڑے سے بڑے کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ مقدم نہ سمجھے۔ فرمایا اگر حضرت معاذ بن جبل اپنی بات کا پہلے ذکر کرتے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے تقدم ہوتا، ان کی رائے سے آگے بڑھنا ہوتا، جس سے قرآن نے روکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی ظاہری تعظیم بھی، حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ظاہری تعظیم بھی دی۔ یہی حضرات محدثین نے ہمیں سبق دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، گورنر بخارا نے کہا کہ آپ اپنی کتاب صحیح بخاری اور تاریخ الکبیر یہ میرے گورنر ہاؤس میں لے کے آئیں، تو فرمایا میں گورنر کے لیے اللہ کے حدیث کی توہین نہیں کر سکتا، اگر آپ کو حدیث کی ضرورت ہے تو آپ کو میری مجلس یا میرے گھر میں آنا ہوگا، مسجد میں آ جائیں، گھر کی علمی نشست میں آ جائیں، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھا کے آپ کے ہاں آؤں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی توقیر اور اس کی تعظیم کے منافی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں ذکر کیا، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شاگرد امام مالک کے، فرماتے ایک دفعہ دوران درس مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بار بار فق ہوتا، زرد ہو جاتا،
جیسے کسی شدید تکلیف میں ہوں، لیکن آپ نے سبق مکمل کیا، حدیث کو مکمل کیا، اس کے بعد مجھے طلب کیا اور فرمایا دیکھو میرے کرتے میں، جبے میں کوئی چیز ہے جو مجھے بار بار ڈس رہی ہے۔ تو میں نے دیکھا چٹائی پہ زمین پہ بیٹھے ہونے کی بنا پہ ایک بچھو جو ہے وہ آپ کے کرتے میں داخل ہو گیا تھا، جس نے 16 جگہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ڈنگ مارا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عبداللہ بن مبارک شاگرد کہنے لگے کہ استاد جی آپ نے ہمیں اس وقت کیوں نہیں بتلایا، آپ کے چہرے سے تکلیف کے آثار تو نمایاں ہو رہے تھے۔ تو فرمایا ما کنت لاقطع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ظاہری ادب۔ حضرت قتادہ بن دعامہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کہتے تھے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بغیر وضو کے سنا اور پڑھا نہیں کرتے تھے، کہ وضو کی حالت میں طہارت کے ساتھ جو ہے رسول اللہ کے احادیث کو پڑھتے اور سنتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی مسجد نبوی میں ان کے استاد ابو حازم ان کا حلقہ درس چل رہا ہے، تو امام مالک آئے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تو آگے چل پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ حلقے میں بیٹھنے کی بجائے آگے چلے گئے، تو فرمایا کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، میں نے قیام کی حالت میں کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کے منافی سمجھا، تو میں اس لیے آگے نکل گیا کہ واپس آ کے میں دیکھوں اگر کہیں بیٹھنے کی جگہ ہے تو میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اپنے استاد سے سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاشمی شہزادہ آپ کی خدمت میں آیا اور آپ سے کہا کہ آپ مجھے احادیث سنائیں۔ تو فرمایا احادیث سننے کے لیے تمہیں حلقہ حدیث میں آنا ہوگا، جب حدیث کا حلقہ لگتا ہے اس میں آنا ہوگا۔ تو جب وہ جانے لگا تو اٹھ کے اس کی سواری کی لگام تھامی، تو اس نے کہا آپ کا یہ رویہ، ادھر مجھے اتنا احترام دے رہے ہیں کہ میری سواری کی لگام تھام رہے ہیں اور مجھے حدیث سنانے سے انکاری ہیں۔ فرمایا میں اپنی ذات کو تو تیرے احترام میں لگا سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بے توقیر نہیں کر سکتا۔ تو یہ ظاہری تعظیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث مبارک پڑھی جا رہی ہو، سنائی جا رہی ہو تو اسے توجہ سے سننا، یہ ظاہری تعظیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بات کا یا آپ کی بات کی تعظیم کا ایک اہم پہلو ہے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں جو کتب حدیث میں آتے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیفیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ذرا سی حرکت سے وہ اڑ جائیں گے۔ عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں ایمان لے آئے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب قاصد بن کے آئے ہیں تو واپس جا کے قریش کو سمجھانے لگے کہ میں بڑے بڑے امراء بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، جو تعظیم میں نے اصحاب محمد کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے وہ میں نے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار میں بھی نہیں دیکھی، کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو سب کے سب ہمہ گوش ہو کے بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اسے سنتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ظاہری ادب بھی اور معنوی ادب بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہمیں پتہ چل جائے اسے ہر چیز پہ مقدم رکھنا۔ چاروں ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا یہ قول ان سے منقول ہے کہ اگر تمہیں ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی فقہی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتا ہوا دکھائی دے، جس کی وجہ کہ شاید ہمیں وہ حدیث
نہ پہنچی ہو، ارادتاً تو مخالفت مقصود نہیں تھی نظرات کی، تو فرمایا تم ہماری بات کو چھوڑ دینا، اسے دیوار پہ دے مارنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنانا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے تعظیم کے اس پہلو میں بھی کوتاہی سے ڈرایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور ہی کی آیت کریمہ کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کسی فتنے اور آزمائش میں مبتلا نہ ہونا پڑے، یا اللہ کی طرف سے کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی بات کی تعظیم بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم ضروری ہے۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم میں ان سے روایت مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ منافق تھا تو ازراہ مذاق جو ہے اپنا ہاتھ نیچے لٹکا کے کہنے لگا کہ یہ تو اوپر اٹھتا ہی نہیں، دایاں ہاتھ نیچے لٹکایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے توہین کے لہجے میں کہنے لگا کہ یہ ہاتھ تو اوپر اٹھتا ہی نہیں۔ فرمایا لا رفعت، اب آئندہ کبھی اٹھے گا بھی نہیں، وہ ہاتھ ساری زندگی پھر اٹھا نہیں سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعظیم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کانوں میں پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا، آپ کی کسی سنت کا، آپ کی کسی حدیث کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، تابعی ہے امام سدی، ان سے یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک یہودی تھا مدینہ کا، جب بھی اذان سنتا اور اذان میں یہ کلمات جو ہے کانوں میں پڑھتے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بدبخت جو ہے وہ کہتا حرق الکاذب، جھوٹا جل جائے، جھوٹا جل جائے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن باندی جو ہے وہ انگیٹھی اٹھائے لا رہی تھی، آگ کا ایک انگارہ گرا اور اس نے اتنی آگ جو ہے وہ پکڑی کہ اپنے گھر اور اہل و عیال سمیت جل کے جو ہے وہ راکھ ہو گیا، اور اللہ نے بتلا دیا جھوٹا کون ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا، کہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی اس پہ پورے ہوئے کہ اللہ نے دنیا میں اسے جلا کے دکھا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے مذاق اڑانے والا، تکذیب کرنے والے کا انجام کیا ہو سکتا۔ حضرات محدثین نے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کی جو فضیلت بیان فرمائی، اس میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے فرشتے طالب علم کی خوشنودی اور رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اب حضرات محدثین نے اس کے کئی مفہوم بیان کیے ہیں۔ پر بچھانے سے مراد ظاہری بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس کا ادراک اور احساس نہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا، یقیناً سچ ہے، ہم مانتے ہیں، کیونکہ آپ پہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ تصدیقہ فیما اخبر، آپ جو خبر دیں اس پہ آپ کی تصدیق کرنا، سچا جاننا۔ ایک یہ ہے کہ فرشتے تعظیم دیتے ہیں طالب علم کو، علم حاصل کرنے والے کو تعظیم اور احترام دیتے ہیں، اور ایک معنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا کہ طلب علم میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ حدیث استاد نے سنائی، ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کل میں جوتے پہن کے آؤں گا اور فرشتوں کے پروں کو روند کے رکھ دوں گا۔
بس یہ کہنے کی دیر تھی، دونوں پاؤں وہیں خشک ہو گئے، ساری زندگی معذوری میں گزار دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مذاق کیوں بنایا تھا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک اور واقعہ ذکر کیا، اسے امام ابن کثیر نے بھی البدایہ میں ذکر کیا، قاضی عیاض نے شفا میں بھی، کہ ایک شخص نے جب یہ حدیث سنی تو اذراہ مذاق جو ہے وہ اچھلنے لگا کہ واللہ لأطأن اجنحۃ الملائکہ، کہ میں تو فرشتوں کے پروں کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ فرشتوں کے پروں کو کیا توڑنا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مذاق کی نیت سے دیکھنے والے کے اپنے پاؤں جو ہے وہ شل ہو گئے اور ساری زندگی فالج کی حالت میں گزاری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ذات کی تعظیم ضروری، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا، کتب حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جو آداب سکھائیں ان میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ امام سے سبقت نہ لے جاؤ، رکوع سجود میں قیام میں امام سے سبقت نہ لے جاؤ، کہ امام ابھی رکوع میں ہے، آپ پیچھے سے جو ہے وہ جلدی سے کھڑے ہونے کے چکر میں، امام ابھی سجدے میں گیا نہیں، آپ امام سے پہلے سجدے میں پہنچے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنا، امام سے سبقت لے جانا اتنا سنگین امر ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ ایسے شخص کے چہرے کو مسخ کر کے گدھے کی شکل میں تبدیل نہ کر دیں، اتنی سخت اس پہ وعید آئی ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دمشق کے ہی اللہ رب العزت ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم بھی نصیب فرمائیں، آپ کی بات کی تعظیم اور اس پہ بھی یقین نصیب فرمائیں۔ دل میں شک آ گیا، یہ حدیث پڑھی تو دل میں شک آ گیا، تو تجربے کے طور پہ کہ تجرباتی طور پہ دیکھتا ہوں امام سے پہلے رکوع سجدے میں جا کے آیا یہ ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ عملی کمزوری ہونا اور بات ہے، لیکن پیغمبر کی بات کو شک کی نگاہ سے دیکھنا اور مذاق اڑانا اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ بس ایسا کیا، اللہ رب العزت نے چہرہ مسخ کر دیا، بگاڑ دیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا مرکات میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم کی طرح آپ کی بات کی تعظیم بھی، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کو فوری طور پہ اپنا لینا، یہ ایمان کا تقاضا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حق ہے۔ جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں نے غالباً پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر المبارک، ہر آدمی کی بات کو قبول کرنے یا رد کرنے کا یکساں احتمال موجود ہے، امکان موجود ہے۔ کتاب و سنت کے موافق ہے تو قبول کر لیں، کتاب و سنت سے ٹکرا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، کتاب و سنت کو مقدم رکھنا یہ ضروری ہے۔ الا صاحب هذا القبر المبارک، مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، سوائے اس روضہ اطہر والے کے، اس قبر مبارک والے کے، کہ اس کی ہر بات کو ماننا ہی ضروری ہے۔ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا ایک مفہوم حضرات مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ اپنی کسی بات کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے کسی بھی قسم کے معاشرتی دباؤ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مقدم مت سمجھو۔ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی شادی غمی کے موقع پہ پیغمبر کی بات کو معاذ اللہ پیچھے چھوڑتے ہیں، خاندان کے دباؤ کو، خاندان کی بات کو، اپنے رسم و رواج کو، اور بسا اوقات رسم و رواج سے بڑھ کے بدعات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ فوقیت دیتے ہیں۔ اور یہ کس قدر خطرناک معاملہ، حدیث شفاعت کبریٰ میں یا حوض کوثر کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ حوض کوثر پہ میرے پاس آنا چاہیں گے، فرشتے انہیں پیچھے دھتکاریں گے، پیچھے دھکیلیں گے، تو میں کہوں گا انہیں آنے دو، میری امت کے افراد معلوم ہوتے ہیں،
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو بڑی علامتیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی سنت اور دوسرا اعضائے وضو کا چمکنا، یہ امت کی خاص نشانی۔ تو ظاہری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ پوری ہیں، میری امت کے افراد معلوم ہوتے ہیں، لیکن فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کی سنتوں کا کیسے مذاق اڑایا تھا، آپ کی سنتوں کی جگہ انہوں نے کس طور پہ بدعات کو رواج دیا تھا۔ تو وہی پیغمبر رحمت جو حوض کوثر پہ امت کے منتظر ہوں گے، وہ کہیں گے سحقا لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو، میری سنت کو مذاق بنایا، اسے میری نگاہوں سے دور لے جاؤ۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔